آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی چوتھی نصیحت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ پھر حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، وہ امر بالمعروف یعنی اچھی باتوں کا حکم دو۔ قرآن کریم نے یہاں بھی ترتیب بڑی پیاری رکھی۔ سب سے پہلے اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کے لیے کہا گیا، اس لیے کہ جب ہم اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں گے تو نیکیوں کی طرف رغبت کریں گے۔ پھر جب نیکیوں میں رغبت ہوگی اور نماز قائم کریں گے تو دوسروں کو بھی نیکیوں کی طرف بلائیں گے۔ ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ ہم اپنے اندر برائیوں سے نفرت پیدا نہیں کرتے اور نہ ہی خود نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن دوسروں کا اس کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وانہا عن المنکر یعنی برائیوں سے روکو۔ یعنی تمہیں صرف نیکیوں کا حکم ہی نہیں دینا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ برائیوں سے روکنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم جہاں کہیں برائی کو دیکھو اسے روکنے کے لیے جدوجہد کرو۔ قرآن کریم خود برائی سے روکنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا طریقہ سورہ نحل میں بتاتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مخاطب جس حیثیت کے مالک ہیں انہیں اسی انداز سے دین کی طرف بلاؤ۔ اگر تعلیم یافتہ طبقے میں دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے تو گفتگو کا انداز الگ ہوگا، اور اگر ناخواندہ طبقے کو اپنی دعوت کا مخاطب بنانا ہے تو لہجہ بالکل آسان ہوگا۔ حکمت کے بعد جب وعظ و نصیحت کا حکم دیا گیا تو وہاں الحسنۃ کی زیادتی کی گئی، یعنی اچھے اور نرم انداز سے نصیحت کریں، اس لیے کہ جب ہم لوگوں کو اچھا بنانے کے لیے نکلیں گے تو اس کے لیے ہمیں اچھی نصیحتوں اور نرمی کو اپنانا ضروری ہوگا۔ لیکن ممکن ہے کہ اس کام کی بنیاد پر کوئی ہم سے جدال کرنے لگے اور ہمیں بھی غصہ آئے، اس لیے قرآن نے فوراً اس کا بھی علاج فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ یعنی تم دعوت کا کام کرنے کے لیے نکلے ہو، اگر اس میں تمہیں جدال کی صورت بھی پیش آئے تو اس میں بھی جو سب سے اچھا طریقہ ہو اسے اپناؤ۔ گالی گلوچ جیسی فحش باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی اچھا اور برا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنا دفع اس انداز سے کرو جو بہتر ہو، مثلاً غصے کو صبر سے، جہل کو حلم سے، بدسلوکی کو معاف سے دفع کرو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو معاف کر دو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرف محبت کرنے لگیں گے۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے حق میں نازل ہوئی کہ باوجود ان کی شدت عداوت کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ نیک سلوک کیا کرتے تھے۔ ان کی صاحبزادی کو اپنی زوجیت کا سر بھی عطا فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ سے سچی محبت کرنے لگے اور آپ کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اسے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص نے برائی سے روکا اور بھلائی کی دعوت دی، لیکن دوسرے نے اس کا جواب گالی سے دیا۔ برائی سے روکنے والا شخص اس سے معافی مانگ رہا ہے، لیکن گالی دینے والا پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر برا سنبھل گیا تو بہتر، لیکن جو لوگ اس منظر کو دیکھیں گے وہ ضرور اس سے متاثر ہوں گے، اس کی دعوت کو قبول کریں گے۔ آج ہمارا مزاج اس کے بالکل الٹا ہے، اس لیے ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو نماز قائم کرنے کے لیے بھی کہے، ساتھ ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کی بھی تاکید کرے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔